الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کا یہ سلسلہ وار پروگرام آج کی اس نشست میں ہم آپ کی خدمت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند وصیتوں کو لے کر حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، نماز ایک اہم عبادت ہے۔ نماز ایک بہت ہی اہم عبادت، اور نماز ایک ایسی عبادت، اتنی اہم عبادت کہ اس نماز کے ذریعے بندہ بہترین طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اسی وقت نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی جب نماز ویسے ہی ادا کی جائے جس طرح ہمیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز میں ہر ایسے کام سے اپنے آپ کو، ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچا لیں جو ممنوع ہے نماز کے دوران کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نماز میں 3 عمل سے روکا ہے۔ منہی اعمال 3 ہیں نماز میں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو وصیت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث ونہانی عن ثلاث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کا حکم دیا اور 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روکا۔ وہ کون سی 3 باتیں ہیں جن کا حکم دیا؟ فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے، نمبر 1 امرنی برکعتی الضحى کل یوم، نمبر 2 والوتر قبل النوم، نمبر 3 وصیام 3 ایام من کل شہر۔ پہلی بات جس کا حکم دیا کہ ہر دن میں کم از کم 2 رکعت اشراق کی نماز ضرور پڑھوں۔ دوسری بات جس کا حکم دیا کہ ہر دن میں نماز وتر سونے سے پہلے ضرور پڑھوں۔ تیسری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیسری بات جس کی وصیت، جس کا حکم حضرت ابو ہریرہ کو دیا، وہ یہ کہ ہر ماہ اسلامی مہینے میں تم 3 دن کا روزہ ضرور رکھنا، تم 3 دن کا روزہ ضرور رکھنا۔ یہ 3 باتوں کا حکم دیا، اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ ان 3 باتوں کی تشریح بھی ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ رہ جاتی ہے وہ 3 باتیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا اور منع کیا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نمبر 1 نقرۃ کنقرۃ الدیک، نمبر 2 واقعاء کاقعاء الکلب، نمبر 3 والتفات کالتفات الثعلب۔ ان 3 باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا اور منع فرمایا، اور ان 3 باتوں سے روکتے ہوئے آپ نے 3 قسم کے جانوروں کی مشابہت دی۔ نمبر 1 فرمایا نقرۃ کنقرۃ الدیک، مرغا جیسے چونچ نہ مارنا، مرغا جیسے چونچ نہ مارنا۔ واقعاء کاقعاء الکلب، کتے جیسے نہ بیٹھنا، کتے جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح تم نہ بیٹھنا۔ نمبر 3 والتفات کالتفات الثعلب، اور اس طرح اپنی گردن کو نہ گھمانا ادھر ادھر دیکھنے کے لیے جس طرح لومڑی کرتا ہے۔ یہ 3 عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا حضرت ابو ہریرہ کو
کہ مرغا جیسے چونچ نہ مارنا، کتوں جیسے نہ بیٹھنا، اور اسی طرح لومڑی جیسے اپنی گردن کو ادھر ادھر نہ پھیرنا۔ اور اگر غور کیا جائے اس حدیث پر، اور خاص اہل علم نے جو اس کی تشریح کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ 3 عمل نماز کے دوران نہ کرنا۔ یہ 3 عمل نماز کے دوران کرنے سے منع کیا گیا۔ پہلا عمل کیا ہے کہ مرغا جیسے تم چونچ نہ مارنا، یعنی اتنی تیز رفتار سے نماز نہ پڑھنا جس طرح مرغا یا عام طور پر ایک پرندہ چونچ مارتا ہے اور کچھ چیز کیا ہے اپنے چونچ میں اٹھا لیتا ہے، مختصر وقت کے لیے جو ہے لمحے بھر کے لیے کیا ہے وہ نیچے اپنے سر کو رکھ کر چونچ مار کے اٹھا لیتا ہے، یعنی اس طرح تیز رفتار سے کیا ہے نماز نہ پڑھنا۔ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، اور 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھو یا اتحیات کے لیے جب بیٹھو تو اس موقع پر کیا ہے تم کتوں جیسے کیا ہے نہ بیٹھنا۔ کتے کی ایک خاص بیٹھک ہے، چال طریقہ ہے، اس کی مشابہت کرنے سے نماز میں بیٹھتے وقت کیا ہے منع کیا گیا ہے۔ ادھر اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ، اور لومڑی جیسے اپنی گردن کو نماز میں نہ گھمانا، یعنی نماز کے دوران جس طرح اپنے بدن کو قبلہ رخ کیا ہے بندہ، اسی طرح اپنے سر کو بھی گردن کو بھی قبلے ہی کی طرف رکھے، ادھر ادھر جو ہے اپنی نماز میں کیا ہے سر کو کیا ہے نہ لے جائے۔ یہ 3 اعمال ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روکی ہے اور تاکیدی وصیت کی ہے۔ پہلا عمل تھا نقرۃ کنقرۃ الدیک، کہ مرغا جیسے تم چونچ نہ مارنا نماز میں۔ دوسری روایات میں آیا ہے کنقرۃ الغراب، کوا جس طرح چونچ مارتا ہے اس طرح تم اپنی نماز میں نہ کرنا۔ اس وصیت کا مطلب یہ ہوا حضرات کہ نماز خشوع خضوع اور سکون کے ساتھ بہترین طریقے سے ادا کی جائے۔ اس میں نماز میں تیز رفتار کے ساتھ ادا کرنا، یہاں تک کہ رکوع سجدہ برابر نہ ہو، سکون نہ پایا جائے، اس سے اجتناب کیا جائے۔ جس طرح ایک پرندہ چاہے وہ مرغا ہو، مرغی ہو، کوا ہو یا کوئی اور جو ہے پرندہ ہو، عموماً اگر اسے کچھ اٹھانا ہو اپنے کھانے پینے کی چیز یا کوئی اور چیز، تو وہ کافی دیر تک اپنی چونچ کو نیچے نہیں رکھتا زمین پر، بلکہ مختصر وقت کے لیے لمحے بھر کے لیے چونچ مارتا اور اٹھاتا رہتا ہے۔ تو اس طرح تیز رفتار کے ساتھ تم رکوع سجدہ نہ کرنا، بلکہ رکوع میں جاؤ تو آرام سے رکوع کرو، تسبیحات کا، اذکار کا، دعاؤں کا ذکر کرو، اس کے بعد جو ہے اہتمام کرو، اس کے بعد تم اپنے آپ کو رکوع سے سیدھا کرو، اپنی کمر سیدھی ہو جائے آرام سے، اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، سجدے میں بھی کچھ دیر لگاؤ، دعاؤں کا اہتمام کرو، تسبیحات کا اہتمام کرو، اس کے بعد تم سجدے سے اٹھو۔ 2 سجدوں کے درمیان اگلے سجدے میں جانے سے پہلے تم سکون سے بیٹھو، پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جاؤ سکون سے بیٹھو، پھر اٹھو، اس کے بعد تحیات سکون سے کرو۔ اسی طرح جب قیام کرو تو قیام بھی کیا ہے کمر سیدھی کر کے جو ہے تم کھڑے ہو، سکون کے ساتھ تمہارا قیام ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تمہارا بدن آدھا جھکا ہو اور منتظر ہو کہ کب جو ہے میں رکوع میں چلے جاؤں، بلکہ سکون کے ساتھ تم نماز ادا کرو، اور پرندوں جیسے یا غراب بالخصوص کوا کا لفظ آیا، یا اس حدیث جو حدیث پڑھی گئی ہے دیگ کا لفظ آیا، مرغا یا مرغی جیسے چونچ کیا ہے نہ مارو۔ اس سے کیا ہے نماز کے اجر ثواب میں کیا ہے خلل، اور اس سے کیا ہے کمی آئے گی۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا حضرات کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک شخص داخل ہوا اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد چلے گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھ کر کے جب آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، تو آپ نے اس موقع پر اسے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر دوبارہ نماز پڑھا، دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، آپ نے کہا کہ جاؤ ارجع، لوٹ جاؤ تم، فصلی فإنک لم تصلی، تم جا کے پھر نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر آیا، پھر تیسری دفعہ جو ہے آتا ہے، پھر آپ یہی جواب دیتے ہیں۔ آخری میں کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے یہی نماز پڑھنے آتی ہے، آپ مجھے ذرا بتا دیجئے کہ میری نماز میں کیا کمی ہے، میری نماز میں کیا خلل ہے، کیوں میری نماز نہیں ہو رہی ہے، آپ بار بار مجھے لوٹا دے رہے ہیں۔ تو آپ نے اسے نماز کا طریقہ سکھایا، اور سب سے بڑی جو غلطی وہ کر رہا تھا کہ نماز تیز رفتار کے ساتھ پڑھ رہا تھا، سکون اس کی نماز میں نہیں پایا گیا۔ اور غور کریے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظوں پر، آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تم جاؤ نماز پڑھو کیونکہ تم نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ گویا کہ جو نماز پڑھی وہ نماز قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک، کیونکہ اللہ کے نزدیک وہ نماز قابل قبول ہے جس میں اطمینان، سکون پایا جاتا ہے، خشوع و خضوع پایا جاتا ہے۔ اور وہ نماز جو تیز رفتار کے ساتھ پائی جائے، رکوع رکوع جیسے نہیں، سجدہ سجدے جیسے نہیں، قیام قیام جیسے نہیں، ایسی نماز اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ تو اسی لیے حضرت جب بھی ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، جتنا زیادہ سکون اطمینان نماز میں پایا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس نماز کا اجر ثواب ہے۔ اور ایک بات اور غور کریے گا، جتنا زیادہ سکون اور اطمینان کے ساتھ نماز ادا کریں گے اتنی ہی زیادہ آپ کو نماز کے اندر لذت محسوس ہوگی، اور آپ کا ایمان بھی کیا ہے، بہترین طریقے سے کیا ہے، تازہ بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز سکون کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے۔ ایک دوسری بات جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو روکا نماز کے دوران، اور جس کی وصیت کی وہ یہ وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، اقعاء کی کئی تفسیریں آئی ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں آپ نے کیا بتایا کہ کتے جیسے اقعاء نہ کرنا، یعنی کتے جیسے نماز میں نہ بیٹھنا۔ اور اقعاء کئی قسم کے ہیں، جو منہی طریقہ ہے جس کا منع کیا گیا ہے اس کا یہ ہے کہ انسان یا آدمی یا نمازی اپنے دونوں سرین کو، یعنی اپنے دونوں پیچھے کے حصے کو، سرین کو زمین سے چپکا دے، زمین پر لگا دے، اور دونوں اپنی ران کو کھڑی کر لے، اپنے دونوں سرین کو زمین پر چپکا دے، لگا دے، اور اپنی دونوں ران کو کھڑی کر دے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھ دے۔ پھر دوبارہ کہوں گا کہ اقعاء الکلب سے مراد جو منع کیا گیا اس حدیث میں، اس سے مراد یہ کہ نماز میں اس طرح تم نہ بیٹھنا جس طرح کتا بیٹھتا ہے، اور کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے سرین کو زمین پر چپکا دیتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ٹیک لگاتا ہے، سہارا لیتا ہے۔ تو اس لیے جب نماز میں کوئی بیٹھے تو اپنی سرین کو زمین پر نہ لگائے، زمین پر نہ چپکائے، اور اپنی دونوں رانوں کو نہ اٹھائے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر جو ہے نہ ٹیکے، کیونکہ اس میں کتے کی مشابہت ہو رہی ہے جس طرح کتا بیٹھتا ہے۔ اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ نماز میں جب بھی بیٹھنا ہے، دو سجدے کے درمیان یا اتحیات کے لیے بیٹھنا ہے، تو اپنے دونوں پاؤں پر بیٹھے، اپنے پاؤں کو نیچے بچھا لے، جس طرح عموماً آج ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایک کو اگر چاہے تو کھڑا کر لے اور دوسرے کو اس طرح جو ہے بچھا دے، اس پر کیا ہے بیٹھ جائے، یا دونوں کو اگر نیچے رکھنا چاہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اپنی سرین کو زمین پر کیا ہے نہ لگائے۔ اس سے کیا ہے کتے کی کیا ہے مشابہت ہوتی ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایک تیسری وصیت اور نصیحت جس عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نماز میں روکا وہ یہ
کہ والتفات کالتفات الثعلب، کہ لومڑی جیسے اپنی گردن کو دائیں بائیں کیا ہے نہ گھمانا. جس طرح لومڑی بہت زیادہ جو ہے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے چلتا ہے، گھماتا ہے اپنی گردن کو، اپنے سر کو، نماز میں یہ عمل نہ کرنا، کیونکہ اس میں اس جانور کی مشابہت ہو رہی ہے. تو نماز میں جس طرح تمہارا بدن قبلہ رخ ہے، اسی طرح تمہاری گردن، تمہارا سر بھی قبلہ رخ ہونا چاہیے، اور یکسو ہو کر، دل لگا کر، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھنا چاہیے. اپنے سر کو دائیں بائیں گھمانا، ادھر ادھر گھما کر دیکھنا، اس کی اجازت نہیں، اور یہ مکروہ عمل ہے جس سے نماز کے اجر و ثواب میں کمی آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور آپ کی وصیت کی اس میں کیا ہے مخالفت پائی جا رہی ہے. حضرات، اگر اس حدیث میں دیکھا جائے ایک اور بات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے بہت ہی زیادہ حریص تھے، کہ جب بھی آپ کو موقع ملتا تو آپ اپنے اصحاب کی اصلاح کرتے اور ان کو ایسی باتیں کہتے جن پر عمل کرنے سے ان کی آخرت بن جائے اور ان کی عبادت اچھے طریقے سے کیا ہے ہو سکے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کے بارے میں بتایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ کہ زحمت بنا کر بھیجا ہے. تو آپ کی رحمت، آپ کی مہربانی کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کوئی اگر غلطی کرتا تو اس کو غلطی کرتے ہوئے نہیں چھوڑتے، بلکہ اس کی اصلاح کرتے، اس کو نصیحت کرتے، اس کو وصیت کرتے. اسی طرح اگر کوئی اچھا عمل کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیتے، اس کی ہمت افزائی دیتے اور اس کو بشارت دیتے. تو اسی لیے حضرات، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حرص کو اور اس مہربانی کی قدر کرتے ہوئے نماز میں ان تمام اعمالوں سے اجتناب کریں جن اعمالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا، اور خاص طور پر وہ 3 باتوں سے جو آپ نے روکا ہے اور جس کی وصیت اور تنبیہ کی ہے کہ اس کو نہ کرو، جیسے کہ اس حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، اللہ اس کی بھی خاص پابندی کرنے کی ہمیں کیا ہے اور بچنے کی، ان اعمالوں سے کیا ہے ہمیں بچنے کی کیا ہے توفیق دے، تاکہ عبادت جو ہے ہماری خاص طور پر نماز، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے ضرور قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ ہم نے جو کچھ کہا اور سنا، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم.